کبھی آپ نے سوچا کہ افغانستان اور ایران کے سابق سربراہان ملا عمر اور آیت اللہ خمینی دونوں ہی امریکہ کے کھلم کھلا دشمن کہلاتے تھے؟ تو پھر ایسا کیوں ہے کہ ان دونوں ملکوں کی حکومتیں ایک دوسرے سے نفرت کرتی ہیں؟ کیا یہ سچ ہے کہ ملا محمد عمر مجاہد اللہ کے ولی تھے اور ان کی شخصیت پر کتاب لکھنے کی خاطر مہینوں افغانستان کے سنگلاخ علاقوں میں رہنے والی ڈچ جرنلسٹ بیٹی ڈیم نے کیا انکشافات کیے تھے؟ لا شیعہ ولا سنیہ اسلامیہ اسلامیہ کا نعرہ لگانے والے خمینی کے ایران پر عراق کے سنی صدر صدام حسین نے میزائل کیوں داغے تھے؟ جدید ترین ٹیکنالوجی کی حامل سپر پاور امریکہ اپنے سب سے بڑے دشمن ملا عمر کو کیوں نہ پکڑ سکی؟ آیت اللہ خمینی کتنے سالوں تک صدر صدام کے عراق میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے اور پھر وہ ایران کی صدیوں سے قائم شہنشاہت کا خاتمہ کیسے کر پائے؟ امریکہ کے دشمن تو ایرانی سپریم لیڈر خمینی بھی تھے، تو پھر امریکہ نے صرف ملا عمر کے سر کی قیمت 3 ارب کیوں مقرر کر رکھی تھی؟ اور ہاں، ایک بار پھر سے طالبان کے پاور میں آنے کے بعد ملا عمر کے بیٹوں کو افغان گورنمنٹ میں کیا کیا عہدے ملے ہیں؟ تو جناب، امارت اسلامی افغانستان اور ایران کے سپریم لیڈرز ملا محمد عمر مجاہد اور آیت اللہ خمینی کے چند حیران کیے دینے والے فیکٹس پر مبنی اس ایکسکلوسیو ویڈیو میں خوش آمدید۔ میں ہوں مناہل شیخ، میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سو لیٹس بگین۔ 80 کی دہائی میں سوویت یونین کے خلاف شروع ہونے والے افغان جہاد میں ملا عمر مجاہد نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ وہ سالہ سال تک روسی فوجوں کے خلاف برسرے پیکار رہے۔ گوریلا جنگ کے ماہر سمجھے جانے والے ملا عمر اس دوران 4 مرتبہ شدید زخمی ہوئے اور ایک موقع پر تو ان کی دائیں آنکھ بھی روشنی سے محروم ہو گئی۔ ملا عمر کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ کے دارالعلوم حقانیہ اکاڑہ کٹک میں زیر تعلیم رہے۔ حامد میر وہ پہلے پاکستانی صحافی تھے کہ جن کی ملا عمر سے ملاقات ہوئی۔ وہ بتاتے ہیں کہ ملا عمر سے میری پہلی ملاقات کا اہتمام بے نظیر بھٹو کے وزیر داخلہ جنرل ریٹائرڈ نصیر اللہ خان بابر نے کیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ملا عمر خطے میں تیل کے لیے جاری کشمکش سے زیادہ آگہی نہیں رکھتے تھے۔ انہیں صرف افغانستان میں شریعت کے نفاذ میں دلچسپی تھی اور وہ کہتے تھے کہ پاکستان کو ہمارے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرنا چاہیے، نہ کہ ماتحت کی طرح۔ 90 کی دہائی کے آغاز تک ملا محمد عمر مجاہد افغانستان کے شہریوں کے لیے ایک گمنام سے مولوی تھے۔ انہوں نے 1994 میں قندھار شہر میں اپنے چند ساتھیوں اور شاگردوں کو ساتھ ملایا اور مقامی بدماش وار لارڈز کے خلاف مسلح جدوجہد کرنے لگے۔ چونکہ ملا محمد عمر مجاہد کی قیادت و سعادت میں لڑنے والے زیادہ تر طالب علم تھے، لہٰذا یہ لوگ طالبان کہلائے۔ پہلے تو طالبان کی سرگرمیاں چند علاقوں تک محدود تھیں اور یہ لوگ ملک میں فحاشی اور غیر اخلاقی عناصر کے خاتمے کے لیے کوشاں تھے۔ لیکن پھر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ تحریک طالبان کی قوت میں اضافہ ہوتا گیا۔ اگلے چند مہینوں میں طالبان کا دائرہ کار دیگر علاقوں اور صوبوں تک وسیع ہو گیا اور پھر ستمبر 1996 میں طالبان نے افغانستان دارالحکومت کابل پر قبضہ کر لینے کے بعد افغانستان میں اسلامی امارت کی بنیاد رکھی۔ پاکستان میں دیندار اور پرو طالبان صحافی آج بھی یہ بات بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ملا محمد عمر مجاہد کے دور حکومت میں معاشی حالات کافی بہتر تھے اور نہ ہی وہ کٹورا لے کر IMF کے در پر بھیک مانگنے گئے۔ روایت حلال کمیٹی کے سابق چیئرمین مفتی منیب الرحمان نے ملا محمد عمر مجاہد پر کالم لکھا جو روزنامہ دنیا میں پبلش ہو چکا ہے۔ وہ 1996 میں ملا عمر سے ملاقات کا احوال کچھ یوں لکھتے ہیں کہ قندھار کی جامع مسجد خرقہ مبارک میں ملا عمر کا دفتر تھا، جہاں میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی۔ اس مسجد کے محراب پر یا اللہ یا محمد لکھا تھا، لیکن ہمارے ہاں تو اس پر بھی اختلاف کرنے والے موجود ہیں۔ ملا عمر اپنے ایک کمرے کے دفتر میں فرشی قالین پر بیٹھے تھے۔ یہاں ہمارے وفد کی امیر المومنین سے ملاقات ہوئی اور انہیں کامیابیوں پر مبارکباد پیش کی گئی۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے سربراہ رہنے والے ملا محمد عمر خبروں کے لیے BBC کی پشتو سروس سنا کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک پرانا نوکیا فون تھا جس پر وہ اپنے پیغام ریکارڈ کرتے تھے۔ 9/11 کے بعد افغانستان میدان جنگ بنا ہوا تھا، ایسے میں حامد میر وہاں موجود تھے کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس موقع پر طالبان کی وزیر دفاع ملا عبدالرزاق اخوند نے حامد میر کو رہائی دلوائی۔ حامد میر چاہتے تھے کہ وہ یہاں پر ملا عمر اور اسامہ بن لادن کا انٹرویو کر کے جائیں۔ ملا عبدالرزاق حامد میر سے بولے، جتنا جلدی ہو سکے تم افغانستان سے نکل جاؤ،
حامد میر نے پوچھا کہ آپ لوگ بھاگ رہے ہیں؟ تو طالبان کے وزیر دفاع ہنستے ہوئے بولے یہ کھیل کا حصہ ہے، لیکن ہم یقینی طور پر واپس آئیں گے۔ اور پھر چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ 20 سال بعد ان کی پیشن گوئی 15 اگست 2021 کو سچ ثابت ہوئی، جب طالبان اپنا سفید جھنڈا لہراتے ہوئے دوبارہ کابل میں داخل ہوئے۔ طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد ملا محمد عمر ایسے انڈر گراؤنڈ ہوئے کہ کبھی ان کا کوئی اتا پتہ نہ چل سکا۔ ملا عمر کے روپوش ہو جانے کے بعد امریکہ بہادر نے ان کے سر کی قیمت $1 کروڑ مقرر کی، جو پاکستانی کرنسی میں 2 ارب 85 کروڑ بنتی تھی۔ ملا محمد عمر مجاہد نے اپنی زندگی کے آخری 7 سال ایک چھوٹے سے کمرے میں گزارے۔ اس کمرے میں لکڑی کے ایک تخت، ایک ہیٹر، ایک کولر اور چند ضروری اشیاء کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ افغان صوبہ زابل میں واقع یہ کچا گھر ایک طالب عبدالصمد کا تھا، جو کہ ٹیکسی چلا کر گزر بسر کرتا۔ ہالینڈ سے تعلق رکھنے والی ڈچ جرنلسٹ بیٹی ڈیم کی کتاب دی سیکرٹ لائف آف ملا عمر کے مطابق امریکی حکام یہ سمجھتے رہے کہ ملا عمر پاکستان میں چھپے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ ملا عمر افغانستان میں اپنے آبائی صوبے زابل میں امریکہ کی حساس ترین فوجی بیس سے 3 میل کے فاصلے پر رہائش پذیر تھے۔ ایک مرتبہ امریکیوں نے اس مکان کی تلاشی بھی لی جہاں وہ موجود تھے، لیکن وہ انہیں خفیہ کمرے میں نہیں ڈھونڈ پائے۔ ان کی وفات اپریل 2013 میں ہوئی اور انہیں بغیر نشان والی ایک قبر میں دفن کر دیا گیا۔ 2015 میں ایسی خبریں سامنے آئی تھیں کہ ملا محمد عمر 29 جولائی کے روز کراچی میں انتقال کر گئے ہیں، جس کے بعد طالبان نے تردید کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ملا عمر پاکستان نہیں بلکہ افغانستان ہی میں قیام پذیر تھے، جہاں 30 جولائی 2015 کے روز وفات پا گئے۔ برس با برس کی جنگ کے بعد 15 اگست 2021 کے روز طالبان نے ایک بار پھر سے افغانستان پر حکومت قائم کر لی۔ افغان گورنمنٹ کے وزیر دفاع ملا محمد یعقوب ملا عمر کے صاحبزادے ہیں۔ ملا یعقوب طالبان کے نائب سربراہ بھی ہیں۔ اب آئیے ہمارے برادر اسلامی ملک ایران کے پہلے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی آیت اللہ خمینی امریکہ کے کھلم کھلا دشمن تھے اور وہ امریکہ بہادر کو شیطان بزرگ کہتے۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ سید آیت اللہ خمینی ہی کے دور میں مرگ بر امریکہ مرگ بر اسرائیل کے نعرے کا آغاز ہوا تھا۔ آیت اللہ خمینی اپنے ہم اثر عراقی صدر صدام حسین کو پاگل کہا کرتے تھے۔ ان کے مطابق صدام نے عراقی عوام کے ساتھ وہی کیا جو رضا شاہ نے ایران کے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا۔ صدام حسین اور اس کے حامی صہیونی طاقتوں کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ صدام نے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران پر حملہ کیا۔ واضح رہے کہ خمینی کچھ عرصے تک عراق میں جلاوطنی کاٹتے رہے اور یہاں سے صدام حسین نے انہیں نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ 1988 میں ملعون سلمان رشدی نے دی سیٹینک ورسز کے نام سے اپنا متنازع ترین ناول لکھا، جس کے آتے ہی مسلم دنیا میں کوہرام مچ گیا۔ اس کتاب کی اشاعت کے 1 سال بعد ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خمینی نے سلمان رشدی کے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا۔ انہوں نے اس کے علاوہ ملعون مصنف کے سر پر کروڑوں ڈالرز انعام کا اعلان بھی کیا۔ 90 کی دہائی میں آیت اللہ خمینی کی کچھ کتابوں کو لے کر پاکستان میں احتجاج بھی کیا جاتا رہا اور کتابوں پر پابندی کے مطالبے بھی ہوتے رہے۔ جب مولانا عبدالستار خان نیازی نواز شریف کی کابینہ کے وزیر مذہبی امور تھے تو نیازی صاحب نے پاکستان میں فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے شیعہ سنی کابرین کو ایک ٹیبل پر بٹھایا تھا اور کئی سفارشات حکومت کو بھجوائیں۔ تب سپاہ صحابہ کے قائدین مولانا ضیاء الرحمن فاروقی اور مولانا اعظم طارق نے خمینی کی کتابوں پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا تھا۔ اگرچہ سید روح اللہ خمینی شیعہ تھے، لیکن ایران میں حکومت سنبھالتے ہی انہوں نے لا شیعہ ولا سنیہ اسلامیہ کا نعرہ لگایا۔ جہاں دنیا بھر میں ان کے انقلاب کو ویلکم کیا گیا تو وہیں ان کی مخالفت میں بھی آوازیں اٹھتی رہیں اور تب سے مسلم ورلڈ ایران اور سعودی بلاک میں تقسیم ہو گئی۔ آیت اللہ خمینی کے آباء و اجداد نیشاپور سے تعلق رکھتے تھے، لیکن وہ بعد میں ہندوستان آ گئے اور یہاں اودھ ریاست میں رہنے لگے۔ خمینی کے پردادا سید احمد موسوی لکھنؤ شہر کے مضافاتی علاقے میں رہا کرتے تھے، لیکن پھر 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے وہ ہندوستان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر ایران کے علاقے خمین آباد ہو گئے۔ سید روح اللہ خمینی جن دنوں ایران میں بطور مدرس اپنی خدمات دے رہے تھے، اس وقت رضا شاہ پہلوی ملک کا حکمران تھا۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ آج کے ایران اور رضا شاہ پہلوی کے دور کے ایران میں زمین آسمان کا فرق تھا۔
70 کی دہائی کے آخر تک ایسا لگتا تھا کہ ایران شاید یورپ کا حصہ ہے۔ یہاں اسلامی روایات تقریباً ختم ہو چکی تھیں۔ خواتین کے حجاب پہننے پر پابندی تھی، عوامی مقامات پر لڑکیاں اسکرٹ اور کم لباس میں نظر آتیں، نائٹ کلب، جوئے اور شراب خانے بلا روک ٹوک چل رہے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر سید خمینی بھلا کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ شاہ آف ایران کی پالیسیوں پر تنقید کرنا اور ایرانی شہنشاہیت کو للکارنا خمینی کا جرم تھا۔ اسی جرم کی پاداش میں خمینی کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں 15 سالوں تک جلا وطن ہونا پڑا۔ رضا شاہ پہلوی کے خلاف ایک مظاہرے میں سید آیت اللہ خمینی کے الفاظ آج بھی آن ریکارڈ ہیں: میرا دل درد سے پھٹا جا رہا ہے، میں اتنا مغموم ہوں کہ اب تو بس موت کے دن گن رہا ہوں۔ رضا شاہ پہلوی نے ایران کی عزت و ناموس خاک میں ملا دی اور اب ایران کی غیرت مند عوام کا درجہ امریکی کتوں سے بھی کم ہو گیا ہے۔ 1 فروری 1979 کے روز جب آیت اللہ خمینی نے کئی برس کی جلا وطنی کے بعد ایران کی سرزمین پر قدم رکھا تو تہران کے ایئرپورٹ پر لاکھوں ایرانی ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ ایران میں پہلوی خاندان کی بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور اسلامی انقلاب کے بانی سید آیت اللہ روح اللہ خمینی اسلامی جمہوریہ ایران کے پہلے سپریم لیڈر بنے۔ 3 جون 1989 کو وفات پانے والے آیت اللہ خمینی کے سفر آخرت کو دنیا بھر کے میڈیا نے کوریج دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ان کی نماز جنازہ میں 1 کروڑ افراد نے شرکت کی تھی اور یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میر مرتضیٰ بھٹو کی صاحبزادی فاطمہ بھٹو کی بائیوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ شاہ نواز بھٹو کی بیٹی سسی بھٹو کی کہانی کے لیے یہاں نیچے، اور بے نظیر بھٹو کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر کریں، الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔